السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سلامت و باکرامت رکھے۔ میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ بات لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ ویڈیو میں بنے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کر دیا کریں۔ یہ میرے پاس ایک لیٹر پیج ہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا۔ یہ بھی آپ کو الٹا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ فرنٹ کیمرے سے ہے، میں دکھا رہا ہوں، لیکن میں اس کو آپ کے اسکرین پہ رکھ دوں گا تاکہ آپ بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اب زکوٰۃ انسان کیسے ادا کرے گا، کتنے روپے کا وہ مالک ہوگا تو زکوٰۃ نکالے گا؟ تو بتایا ہے زکوٰۃ ہر مالک نصاب پر فرض ہے۔ جو شخص 653 گرام 184 ملی گرام چاندی یا اس کے دام کا مالک ہو وہ مالک نصاب ہے۔ موجودہ وقت میں اس کا دام 48,500 روپے ہے، یعنی 653 گرام اور 184 ملی گرام چاندی کی جو قیمت ہے موجودہ دور میں وہ ہے 48,500 روپیہ۔ تو جو 48,500 روپے کا جو مالک ہے، اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر کے اتنے روپے اس نے بچا لیے ہیں، تو اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ مالک نصاب کہلائے گا۔ اسی طرح جو شخص اتنے یا زائد روپے کا مالک ہو وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ جس کے پاس چاندی نہ ہو، صرف سونا اور روپے ہو، وہ سونے کی قیمت کے روپیے اپنے مملوکہ روپیوں سے ملا کر دیکھے، یعنی اپنے ملک کے روپیوں سے ملا کر دیکھے۔ نصاب پورا ہو تو زکوٰۃ دے، ورنہ عفو ہے۔ مثال کے طور پر سونا ہمارے پاس 30,000 روپے کا ہے اور ہمارے پاس 20,000 روپیہ کیش میں ہے، تو 30 اور 20 کو اگر ملایا جائے تو 50,000 ہے، تو ہم مالک نصاب ہو گئے۔ اب اگر 30,000 کا ہمارے پاس سونا ہے لیکن فقط 10,000 روپیہ ساری ضروریات سے فارغ ہو کر ہمارے پاس 10,000 روپیہ بچے ہوئے ہیں، تو 30 اور 10 40,000 ہوئے، تو یہ ہم نصاب کو نہیں پہنچے، تو اب ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہم پر معاف ہے، ہم زکوٰۃ نہیں نکال سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھے ہوں گے تو کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح میکے سے دلہن کو جو زیورات ملتے ہیں ان کی زکوٰۃ دلہن پر ہی فرض ہے۔ جو ان کے گھر والے دیتے ہیں، ماں باپ رشتہ دار وغیرہ دیتے ہیں زیور، تو دلہن پر ہی زکوٰۃ فرض ہے، نہ کہ ان کے شوہر پر یا ان کے گھر والوں پر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دلہن پر فرض تو ہے، لیکن اگر خود ادا کرے یا اس کی اجازت سے، یعنی بیوی کی اجازت سے اس کا شوہر یا باپ بھی وغیرہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات عورت کے پاس، دلہن کے پاس زیورات تو ہوتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اب وہ زکوٰۃ کیسے نکالے گی؟ تو یا تو پھر اس میں اس کی مدد اس کا شوہر کرے گا یا پھر ان کے باپ یا بھائی وغیرہ کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکوٰۃ تو دلہن پر فرض ہے، لیکن اس کی اجازت سے شوہر بھی دے سکتا ہے اور بھائی یا ان کے باپ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو زیورات اسے سسرال سے ملتے ہیں ان کی زکوٰۃ اس کا شوہر ادا کرے، کہ عرف ناس کے پیش نظر ان زیورات کا مالک وہی ہوتا ہے۔ یعنی عورت کو جو سسرال میں زیورات ملتے ہیں حقیقت میں اس کا مالک اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، تو زکوٰۃ بھی شوہر پر ہی فرض ہے، شوہر ہی ادا کریں گے۔ اسی طرح جو روپیے اپنے کھاتے میں ہو یا بینک یا ڈاک خانہ میں فکس ہو یا دوسرے کے ذمہ قرض یا دین ہو، یعنی ہم نے کسی کو قرض دیا ہو تو وہ تو ہمیں لینا ہی ہے، یعنی اس پیسے پر ہمارا قبضہ ہے اور وہ ہمیں کبھی نہ کبھی ملنا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بینک میں ہم نے فکس ڈپوزٹ رکھ دیا ہو، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح ہمارے اکاؤنٹ پہ جو پیسے ہو اس پر بھی، جو سیونگ اکاؤنٹ ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح دکان یا مکان کے مالک کے پاس زیر ضمانت کے طور پر جمع ہو، یعنی بعض اوقات جب ہم کرایہ لیتے ہیں، کسی کا دکان مکان کرایہ لیتے ہیں تو ہم اس کو ڈپوزٹ کے طور پہ دے دیتے ہیں 20,000 50,000 لاکھ روپیہ، تو جب ہم اس دکان کو چھوڑتے ہیں تو آخر میں وہ مالک ہمیں سارے رقم لوٹا دیتے ہیں، تو پھر یہ ڈپوزٹ جو پیسہ ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جو زمین فروخت کرنے کے لیے خریدی ہو، فروخت یعنی بیچنے کے لیے خریدی ہو، کہ ہم نے یہ زمین لیا، اب آگے چل کے ہمیں پیسہ زیادہ ملے گا تو ہم اس کو بیچ دیں گے، تو یہ مال تجارت کہلائے گا۔
اور تجارت کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جو زمین فروخت کرنے کے لیے خریدی ہو وہ مال تجارت ہے، ہر سال بازار بھاؤ سے اس کی جو قیمت ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ نے سارے مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ پھر بھی اگر مجھے سمجھانے میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ معلومات اچھی ہے تو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، کیونکہ زکوٰۃ نکالنا ہر مسلمان مرد و عورت پر، عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ اس کا انکار کفر ہے اور اس کا ادا نہ کرنے والا شریعت کے نزدیک سخت مجرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔